ناول عشق کے آئینہ کس نمبر 2۔ رات کے وقت لندن کے ایک کلب میں، جہاں دن کا گما ہوتا تھا، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں نشے سے چور باہوں میں باہیں ڈال کر جھوم رہے تھے، لڑکیاں برہنہ لباس میں ملبوس ڈانس کر رہی تھیں۔ ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے شیرام چودھری اپنی ٹھان باندھ سے بیٹھے اپنے ارد گرد رنگ برنگی تتلیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں وائن کا گلاس پکڑے ہوئے ایک ایک قطرہ اپنے اندر اس زہر کو ہنڈھیل رہا تھا۔ جب اس کی توجہ بجتے فون نے کھینچی۔ ہیلو، ہاں بولو منیر، شیرام چودھری سنجیدگی سے بولا۔ چھوٹے چودھری صاحب، ہمارا مال پکڑا گیا ہے، کسی نے ہماری مخبری کر دی ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کلب میں اس قدر تیز میوزک کا شور تھا کہ وہ اٹھ کر سائیڈ پر آ گیا۔ ہاں اب بولو منیر، مال پہنچ گیا بحفاظت؟ چھوٹے چودھری صاحب، ہمارا مال پکڑا گیا ہے، کسی نے ہماری مخبری کر دی، ہمارے 2 بندے مارے گئے اور 2 بندوں کو لے کر گئے۔ ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے گوشے گزار کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو منیر، تم جانتے ہو وہ کروڑوں کا مال تھا۔ شیرام دھاڑتے ہوئے بولا۔ چھوٹے چودھری صاحب، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیسے پکڑے گئے۔ راستے میں منیر کی حالت رونے والی ہوگی۔ اس کو پتا تھا کہ چھوٹے چودھری اس کو بخشیں گے نہیں تو جو چھوٹے چودھری کے ساتھ غداری کرتا وہ اسے کتے کی موت مارتے۔ اس نے اپنی دہشت ہر طرف پھیلا رکھی تھی۔ اس کے ملازم اس کے سامنے تھر تھر کانپتے، ڈر کے مارے کوئی ملازم اس کو دیکھ لیتا تو وہاں سے بھاگنے کی کرتا۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ غصے سے بولا۔ غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تن گئی۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے چودھری صاحب، مجھے 7 لوگ تھے کام کپڑوں میں۔ منیر رونے لگا۔ بابا کو بتایا اس بارے میں؟ نہیں چھوٹے چودھری صاحب، پہلے آپ کو بتایا۔ میں آ رہا ہوں صبح کی فلائٹ سے، غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چھوڑوں گا نہیں جس نے بھی کیا، اس نے اپنی موت کو خود آواز دی، سارا خاندان نہ مٹا دیا تو میرا نام شیرام چودھری نہیں۔ جبکہ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر کمینگی سے مسکراہٹ تھی۔ جلال الدین عالم شاہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، سامنے بخت بیگم بیٹھی انہیں روتی ہوئی نظر آئیں۔ ساتھ میں بیٹھی ان کی بہو عنایہ بیگم کی بھی آنکھوں میں نمی دکھائی دی، جو ساتھ بخت بیگم کو چپ بھی کروا رہی تھی۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ بخت بیگم دل کی مریض بن گئی تھی۔ اکثر جوڑوں میں ان کے درد رہتا، جن کی وجہ سے ان کے چلنے میں دشواری پیش آتی، سہارے کے بغیر وہ چل نہیں پاتی تھی۔ کچھ دنوں سے بخت بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی، جن کی وجہ سے عنایہ بیگم ہر وقت بخت بیگم کے ساتھ ہوتی۔ اس حویلی میں عورت تھا ہی کون، گنتی کے چند افراد جو صبح کام پر نکلتے اور رات کو گھر لوٹتے۔ لیکن اس حویلی کی ایک روایت ابھی بھی برقرار تھی، کوئی کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہوتا، رات کو سب نے مل کر ڈنر ساتھ کرنا ہوتا۔ آج سے 20 سال پہلے اس شاندار حویلی میں ایک جہاں آباد ہوا کرتا تھا۔ صبح و شام رونق لگی رہتی، بچوں کی کھلکھلاہٹ کی آوازیں گونجتی رہتی، بخت بیگم تخت پر بیٹھی لوگوں کے مسائل کو حل کرتی۔ ہر وقت حویلی میں عورتوں کا ہجوم لگا رہتا۔ لیکن اس قیامت خیز دن نے سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، جب جلال الدین عالم شاہ کے چھوٹے بیٹے ارمان عالم شاہ کی موت کی خبر سن کر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ارمان عالم شاہ کو تو مٹی تلے دفن کیا ہی کیا، لیکن ساتھ ہی دوسرے بیٹے کو بھی زندہ درگور کر دیا گیا۔ دونوں بھائی اپنے ساتھ ساتھ اس حویلی کی ساری خوشیاں لے گئے۔ اس دن یہ حویلی ویران رہنے لگی۔ کیا ہوا نیک بخت، کون مر گیا جو اس طرح آنسو بہا رہی ہو؟ ان کی رعب دار آواز گونجی۔ اس عمر میں بھی ابھی بھی وہی مغرورانہ چال، رعب اور دبدبہ تھا، کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ حویلی کے لوگ تو کیا، پورے گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں ان کے لیے عزت دکھائی دیتی۔
جبکہ بخت بیگم کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے بہو؟ بخت بیگم کے رونے میں کوئی کمی نہیں دکھائی دی تو جلال الدین عالم شاہ نے عنایہ بیگم سے پوچھا، بابا صحیح، اماں صحیح، لالا صحیح کو یاد کر رہی ہیں؟ کہتے ساتھ ہی عنایہ بیگم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ کتنی بار میں نے کہا ہے اس کم بخت کا ذکر اس حویلی میں دوبارہ نہ ہو، مر گیا وہ ہمارے لیے۔ ناز صحیح ایسا مت کہیں۔ بخت بیگم جلال الدین عالم شاہ کی بات سن کر تڑپ اٹھی۔ کیوں نہ کہوں، اگر اتنا ہی خیال ہوتا اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو پلٹ کر ضرور آتا، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ سائیں مجھے اپنے بچوں سے ملا دے، مجھے نہیں پتا میری سانسیں کتنی باقی ہیں، میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری مانو تو اب بڑی ہوگی، ہمارا شیر پتر وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ بخت بیگم اس چھوٹی سی بچی کو یاد کر کے رونے لگی جو خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ مجھے ملنا ہے سائیں، مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے۔ جب میں مر جاؤں گی تب تو میرا بچہ جنازے پہ آئے گا نا، تب تو آپ اس کو آنے دیں گے نا سائیں؟ بخت بیگم نے ہاتھ جوڑ کر جلال الدین عالم شاہ کے سامنے کیے۔ جلال الدین عالم شاہ ان کی طبیعت کا خیال کرتے چپ ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی مانو سے ملنا ہے تو ہم مانو کو لے آئیں گے، اپنی امانت کو لے آئیں گے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، پھر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ کب لے کر آئیں گے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ بہت جلد، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ ان کی بات سن کر بخت بیگم کے ساتھ ساتھ عنایہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ جب جلال الدین عالم شاہ کی نظر داخلی دروازے سے آتے شمائم پر پڑی۔ شمائم کہہ کر پکارا۔ شمائم نے ان کو دیکھ کر ان کی طرف آیا۔ ان کے چہرے پر وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھیں بھی غصے سے لال تھیں۔ جی دادا جان۔ وہ ان کے پاس آ کر بولا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ تمہاری میٹنگ تھی نا آج؟ جلال الدین عالم شاہ نے اس کی لہو برساتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، کچھ نہیں دادا جان، بس سر میں درد ہے، اس لیے آج گھر جلدی آ گیا۔ میٹنگ بابو اور شفان دیکھ لیں گے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ پریشان تو بخت بیگم اور عنایہ بیگم بھی ہو گئی تھیں اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ بیٹا اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ شاہ سائیں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے بچے کے کندھے پر ڈال دیا، تمہیں گاؤں کا سرپنچ بنا دیا، اور ایک تمہارے باپ کو بھی سکون نہیں ملتا تمہارے بغیر جب تک تمہیں آفس لے کر نہ جائیں۔ بخت بیگم نے اپنے اس خوبرو پوتے کو دیکھا جو انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ عزیز تو شفان بھی تھا، لیکن اپنی شرارتوں سے بخت بیگم اور عنایہ بیگم کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ وہی تو ویراں حویلی کی رونق تھا۔ دادی سائیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تھوڑی دیر تک دوائی لوں گا تو۔ وہ بخت بیگم کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، دادا جان کل میں لاہور جا رہا ہوں۔ شمائم جلال الدین عالم شاہ کو مخاطب کرتے کہا، کیوں خیریت؟ جی دادا جان، ایک تو بختیور کی زمین کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ چودھری اس غریب کی زمین ہتھیانے کی کوشش کر رہے، تھوڑی بہت قانونی کارروائی کرنی ہے۔ لاہور میں میرا ایک دوست وکیل ہے، سوچا اس سے کہوں، اور دوسرا ایک اپنا ضروری کام ہے، اس کے لیے جانا بہت ضروری ہے، پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ شمائم عالم شاہ نے انہیں بتایا، لیکن چہرے پر سرد پن اسی طرح برقرار رہا۔ اماں صحیح، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں؟ بوڑھا کر کے اس کی شادی کریں گے کیا؟ جبکہ شمائم کی نظروں کے سامنے وہ ویڈیو گھومنے لگی، آنکھیں ایک دم سرخ پڑ گئیں۔ عنایہ بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، ایک دم سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔
پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جب کبھی جلال الدین عالم شاہ یا شفان مذاق میں اس کی شادی کا کہتے تو وہ خاموش بیٹھا رہتا، لیکن آج اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کچھ انہونی کا احساس ہوا، جبکہ بخت بیگم کی نظریں اس کی طرف نہیں پڑی۔ ماما میں آرام کرنے جا رہا ہوں، میرے کمرے میں کوئی نہ ہے، عنایا بیگم بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا کچھ کھا لو اور پھر دوائی دیتی ہوں، پھر سو جانا۔ ٹھیک ہے ماما۔ وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑا۔ بھائی سب بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے لگے جب مہروش کی نظر داخلی دروازے پر پڑی اور بھاگتی ہوئی افرایم کے سینے سے لگی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ افرایم عبدالرحمن نے مہروش کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ نے بتایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ بس چھٹی مل گئی تو میں آ گیا، افرایم نے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا جو اس کے چہرے پر کم ہی نظر آتی۔ زیام بھی اٹھ کر افرایم کے گلے لگا۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، زیام گلے لگتے افرایم سے بولا، جبکہ وہاں بیٹھی آئینہ کا ہاتھ لرزا۔ یہ کیوں آ گیا؟ وہ دل میں سوچتی ہوئی بولی جو افرایم کی آواز سن کر کانپنے لگی تھی۔ میرا بچہ، افرایم نے آگے بڑھتے رباب بیگم کو اپنے ساتھ لگایا۔ رباب بیگم کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی۔ جب بھی افرایم گھر آتا رباب بیگم کو ساتھ لگائے۔ جب افرایم کی نظر آئینہ پر پڑی جو سر جھکائے سرخ چہرہ لیے لرزتی پلکیں کپکپاتے ہونٹ لیے بیٹھی تھی، اس کے آنے سے ایسے ہی آئینہ کی کیفیت ہو جاتی۔ لگتا ہے باپ نظر نہیں آ رہا۔ عبدالرحمن صاحب نے افرایم کو رباب بیگم کو ساتھ لگائے کافی دیر کھڑے دیکھ کر کہا۔ ماما ڈیڈ کدھر ہیں؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ ڈیڈ آپ کہاں چلے گئے ڈیڈ؟ جب زیام کی شرارت میں ڈوبی آواز آئی سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کھوتے باپ سے ماحول کرتا ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے زیام کو گھورا۔ ڈیڈ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ مسکراتے ہوئے افرایم نے عبدالرحمن صاحب کو گلے سے لگایا۔ رباب بیگم نے اس کی مسکراہٹ پر صدقے وارے گئیں جو گھر آتی اس کے چہرے پر نظر آتی، نہیں تو اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی چھائی رہتی۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، افرایم نے رباب بیگم کو دیکھتے کہا۔ جلدی سے فریش ہو کر ہم بھی ابھی ہی بیٹھے ہیں، جلدی سے آؤ پھر مل کر کھاتے ہیں، رباب بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ بولی۔ جی ماما، افرایم کہتے سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ آئینہ بیٹے جاؤ، شاباش، افرایم کو کپڑے نکال کر دو، ابھی اس نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب رباب بیگم کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ماما میں؟ جب آئینہ نے حیران ہوتے بولی۔ جی میرے بچے آپ، رباب بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ماما وہ ہنسی ہوئی۔ بیگم جب بچی نہیں جانا چاہتی تو کیوں اسے فورس کر رہی ہیں؟ عبدالرحمن صاحب نے آئینہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتے رباب بیگم سے بولے۔ رباب بیگم نے گھور کر عبدالرحمن صاحب کو دیکھا۔ عبدالرحمن صاحب چپ کر گئے۔ ڈیڈ ماما کی پاور، زیام نے کہکا لگایا۔ عبدالرحمن صاحب نے گھور کر زیام کو دیکھا۔ آئینہ جاؤ، شاباش، وہ اس کی روتی شکل دیکھ کر اگنور کر گئی۔ آئینہ نے زیام اور مہروش کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آئینہ مرے مرے قدم اٹھاتی دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔